رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، معراج کی رات میرے اور اللہ کے درمیان بہت ساری راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں جنہیں میں نے اپنے غلاموں کے سامنے، امت کے سامنے، صحابہ کے سامنے نہیں کھولا۔ ان باتوں میں سے ایک راز کی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان باتوں میں سے ایک راز کی بات یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اور رب کے درمیان ایک یہ بات ہوئی تھی۔ میرے اللہ نے فرمایا تھا کہ جو آپ کا غلام کسی مسلمان کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے، محبت بھری باتیں اور محبت بھرے لہجے کے ساتھ، محبت بھرے سلوک کے ساتھ جو کسی مسلمان کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے، اس کی خوشی کا سبب بن جائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ آپ بہت خوش ہوئیں، اتنا بڑا انعام کہ جو کسی مسلمان کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے، کسی مسلمان کے ساتھ محبت بھری چند باتیں کر کے اس کی پریشانی کم کرنے کا سبب بن جائے، اس کے لہجے سے کسی کا ٹوٹا ہوا دل جڑ جائے، کسی کی پریشانی کم ہو جائے، تو یہ تو بہت سستا سودا ہے کہ بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ آپ خوشی اپنے والد محترم کے پاس پہنچی، عرض کیا، ابا جان میں حاضر ہو چکی ہوں۔ پوچھا، بیٹا آقا کریم علیہ السلام نے معراج کی رات ہونے والی باتوں میں سے کوئی راز کی بات بتائی؟ کیا بتایا؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، خوشی سے بتا رہی ہیں، بابا جان آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ معراج کی رات جہاں بے حساب راز و نیاز کی میرے اور اللہ کے درمیان باتیں ہوئی ہیں، ان باتوں میں سے ایک راز کی بات یہ ہے کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے، اپنے احسن رویے کی وجہ سے، اچھی گفتگو کی وجہ سے کسی پریشان حال انسان کا دل جوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو یہ بات سن کر، یہ راز کی بات سن کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ دیکھ کر پریشان ہو گئیں کہ یہ تو ایک خوشی کی بات تھی، ایک محبت بھری بات تھی، ایک انعام تھا اللہ کی طرف سے کہ جو کسی مسلمان کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو یہ خوشخبری سن کر میرے بابا صدیق اکبر رونا کیوں شروع ہو گئے؟ پوچھا، بابا جان یہ تو خوشی کی بات ہے، یہ تو خوشخبری ہے کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ آپ کے رونے کا سبب اور وجہ کیا ہے؟ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بیٹا یہ تصویر کا ایک رخ ہے جسے تم دیکھ رہی ہو، جسے سن کر تم خوش ہو رہی ہو، بیٹا میں تصویر کا دوسرا رخ دیکھ رہا ہوں کہ جہاں ایک طرف کسی مسلمان کا ٹوٹا ہوا دل جوڑنے پر اتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما رہا ہے،
تو تصویر کا دوسرا رخ بھی تو دیکھو نا بیٹا، جو اللہ کسی مسلمان کا ٹوٹا ہوا دل جوڑنے پر اتنا بڑا انعام دے رہا ہے، وہ اللہ کسی مسلمان کا، کسی انسان کا دل توڑنے پر کتنا ناراض ہوگا، کتنا خفا ہوگا۔ تو میرے بیٹے، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ جہاں اللہ کا اتنا بڑا انعام دل جوڑنے پر مل رہا ہے، وہاں کسی مسلمان کا، کسی انسان کا دل توڑنے پر اللہ تعالیٰ کس قدر ناراض ہوگا، اللہ تعالیٰ کس قدر خفا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ جو دور ہے، یہ جو وقت گزر رہا ہے، یہ جو معاشرہ ہے، یہاں ہر انسان پریشان حال ہے، کسی نہ کسی وجہ سے ٹینشن میں ہے، بے روزگاری کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، تعلیم کی وجہ سے، بچوں کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے، بچوں کے رویوں کی وجہ سے ہر انسان کسی نہ کسی قدر پریشان ہے۔ تو ان حالات میں اگر ہم کسی کا دل جوڑ دیں، میٹھا بول بول کر، میٹھے لہجے کے ساتھ گفتگو کر کے، اس کی کڑوی باتیں سن کر بھی مسکرا کے ان کو ٹال دیں، اور پھر بھی محبت بھرا رویہ اس کے ساتھ اپنائے رکھیں، تو اس کو کتنی خوشی ہوگی، اس کا کتنا غم ہلکا ہوگا، دل کا بوجھ کتنا کم ہو جائے گا۔ تو کسی کا دل ٹوٹنے کا سبب نہ بنے، بلکہ دل جوڑنے کا سبب بنے۔ ایک روایت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام اپنے غلاموں کے ساتھ جلوہ گر تھے، صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ ایک صحابی دوڑتا ہوا روتا ہوا حاضر ہوتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا میرا بیٹا کھو گیا ہے، مل نہیں رہا، دعا فرمائیے میرا بیٹا مل جائے۔ باپ غمگین تھا، رو رہا تھا، پریشان حال تھا بیٹے کی گمشدگی کی وجہ سے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام بیٹھے ہیں، ایک صحابی کھڑا ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا اس کا بیٹا میں نے دیکھا ہے، وہ فلاں پارک میں اپنے دوستوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ باغ میں کھیل رہا ہے۔ اس شخص نے جب سنا کہ میرا بچہ فلاں باغ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، دوڑا بچے کی تلاش میں اس باغ کی طرف جہاں اسے اشارہ ملا، پتہ چلا کہ اس باغ میں، اس جگہ پر بچوں کے ساتھ میرا بیٹا کھیل رہا ہے، ادھر کو دوڑا تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو روکو، اس کو بلاؤ، اس کو جانے نہ دو۔ صحابہ کرام نے اس کو روکا، بلایا، آقا کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے کیوں روکا گیا؟ میرا بیٹا مل گیا، میں دوڑا اس لیے ہوں کہ جا کر اپنے بیٹے کو سینے سے لگاؤں گا، گلے سے لگاؤں گا، تو میرے کلیجے کو ٹھنڈک ملے گی، سکون پہنچے گا، ماں بھی اس کی پریشان ہے، وہ بھی خوش ہو جائے گی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہیں تمہارا بیٹا مل گیا، وہاں جاؤ، جا کر اپنے بیٹے کو لے کر گھر چلے جاؤ، لیکن یاد رکھنا وہاں بچوں میں پہنچ کر اس کو بیٹا کہہ کے نہ پکارنا، بیٹے کہہ کے آواز نہ دینا، بلکہ اس کا نام لے کر اس کو پکارنا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میرا بیٹا ہے، میری اولاد ہے، میرا لخت جگر ہے، اس کو میں بیٹا کہہ کر نہ پکاروں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام، ان بچوں میں کئی یتیم بچے بھی کھیل رہے ہوں گے جن کے سر سے ان کے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہوگا۔ جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارو گے تو کئی یتیموں کے دل ٹوٹ جائیں گے، کئی یتیم رو پڑیں گے، کاش آج ہمارا باپ بھی ہوتا تو ہمیں بھی بیٹا کہہ کر پکارتا، ہمیں بھی بیٹا کہہ کر سینے سے لگاتا۔ لیکن جب تم ان کو بیٹا کہہ کر پکارو گے تو
کئی یتیموں کے دل ٹوٹ جائیں گے۔ اس لیے میرے غلام، میرے صحابی، اپنے بیٹے کو اس کا نام لے کر پکارنا، بیٹا کہہ کر نہ پکارنا۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی کا دل نہ توڑو، کسی کا دل ٹوٹنے کا سبب بھی نہ بنو۔ کوشش کرو کہ اپنے الفاظ سے، اپنے رویے سے، اپنے لہجے سے دوسرے کے لیے خوشی کا باعث بنو، دل جوڑنے کا باعث بنو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔